ایمان فروز تذکرہ۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بہت پیارے اور عظیم صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیسے عظیم صحابی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من سرہ ان ينظر الى رجل يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحہ بن عبید اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کو دیکھے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور وہ زمین پر چل رہا ہے، یعنی وعدہ پورا کر دیا اس بعد یعنی وہ شہید ہے مگر دنیا میں ہے، زندہ شہید، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ طلحہ بن عبید اللہ زندہ شہید ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ شام گیا، بصرہ گیا، تو ہمارا قافلہ تھا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، وہاں ہم گئے اور ساتھی کہتے ہیں کہ یہ طلحہ بن عبید اللہ بڑے ذہین تھے، کاروبار کے معاملے میں بڑے سمجھدار تھے اور کاروبار کی ان میں بڑی ترقی ہوتی تھی، ان کو بڑی سمجھ تھی بزنس کرنا اور پیسہ کمانا۔ کہتے ہیں لوگ سارے اپنے اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ ایک دن صبح میں گیا کاروبار میں، لوگ کوئی چیزیں خرید رہے تھے، کچھ بیچ رہے تھے، تو وہاں ایک راہب کھڑا تھا، عیسائیوں کا پادری یا یہودیوں کا، عیسائیوں کا پادری۔ اس نے یہ اعلان کیا، اس کو راہب کہتے ہیں، اس نے اعلان کیا کیا تم میں سے کوئی شخص مکہ سے آیا ہے؟ تو میں پاس سے کھڑا تھا، میں نے کہا جی میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا وہاں مکہ مکرمہ میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے؟ میں نے کہا احمد کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ احمد آخری نبی ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، کیا وہ آ چکے ہیں؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ آخری نبی ہیں، ان کا اس مہینے ظہور ہونا تھا، انہوں نے اس مہینے آنا تھا۔ کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی، تو اس نے کہا جا کر ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا سارا سامان چھوڑا، سامان تجارت چھوڑا، میں نے اپنی وہاں سے سواری لی اور بھاگتا ہوا بہت جلدی سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ میں نے پوچھا مکہ مکرمہ میں گھر والوں سے کہ ہمارے جانے کے بعد یہاں کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا جی یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں، اور ان کی بات ابو بکر نے مان لی ہے، ابو بکر صدیق نے ان کی بات مان لی ہے، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ کہتے ہیں میں فوری ابو بکر کے پاس آیا، ابو بکر بڑے سخی تھے، بڑے فیاض تھے، بڑے نرم دل تھے، ان کی بڑی وہاں مکہ مکرمہ میں عزت اور قدر تھی۔ میں ان کے پاس آیا، مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں، میں پہلے بھی ان کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ایسے یہ معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں ہاں میں نے ایسے معاملہ ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم بھی میرے ساتھ آؤ۔ میں بھی ان کے ساتھ کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، اسلام پیش کیا، دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ طلحہ بن عبید اللہ خود کہتے ہیں کہ میں چوتھا بندہ تھا جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر جس نے اسلام قبول کیا ہے، چوتھا آدمی میں ہوں جنہوں نے ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے، مجھ سے پہلے 3 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا، اپنے ماں سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو میرے گھر والے میرے سخت خلاف ہو گئے، میرے مخالف ہو گئے، اور مجھے گھر میں بڑی مشکلات آئیں۔ ان کے والدہ کا نام تھا صابہ، سواد عین اور باہبہ، صابہ۔ انہوں نے مجھے تنگ کیا اور مجھے تکلیفیں دیں، گھر والوں نے، پورے خاندان والوں نے۔ دفعہ ایسا ہوا کہ صفا مروہ کے پاس بہت سارے لوگ کھڑے تھے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے ہیں مسعود بن خراش، ان کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس کے ہاتھ پیچھے گردن پر باندھے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو دھکے مار رہے ہیں، لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ تو ایک عورت ہے پیچھے سے، باقی بھی کافی عورتیں، ایک عورت ہے وہ اس کو گالیاں نکال رہی ہے، چیخ چلا رہی ہے اور گالیاں نکال رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ عورت کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین قبول کر لیا ہے، یہ اس کے خاندان والے اس کو مار رہے ہیں، اور یہ جو عورت گالیاں نکال رہی ہے اس کی والدہ ہے۔ پھر مار کھاتے ہوئے، مشکلات سہتے ہوئے یہ لوگ طلحہ بن عبید اللہ، اسی کے ساتھ ہی ایک مکہ مکرمہ کا مشہور ایک سردار تھا، اس کا نام تھا نوفل بن خویلد۔ اس نے طلحہ بن عبید اللہ کو بھی اور ابو بکر صدیق کو بھی، ان دونوں کو اس نے باندھ دیا اور باندھ کر بہت مارا، ان کے قبیلہ والوں نے ان کو بہت مارا، بڑی سزائیں دی۔ تو ماں سے پوچھا گیا کہ تو کیوں ایسے کر رہی ہے اس کے ساتھ؟ کہتی تھا میرا خیال تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ قوم کا سردار بنے گا، اس نے اپنا دین چھوڑ دیا، کوئی نیا دین قبول کر لیا، اس لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ تو یہ لوگ بڑی مشکل سے انہوں نے اسلام کے لیے خدمات دی، ماریں کھائی ہیں، انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگی احد کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جنگی احد میں اللہ کے نبی کے پاس 11
انصاری صحابی رہ گئے تھے اور ایک مہاجر صحابی رہ گئے تھے، اور 11 صحابی انصاری تھے اور یہ مہاجر طلحہ بن عبید اللہ تھے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا، مشرکین مکہ نے حملہ کیا، آپ نے فرمایا مجھے یعنی کون بندہ ایسا ہوگا جو میری حفاظت کرے گا؟ طلحہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں، میں آپ کا بچاؤ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا طلحہ نہیں، ابھی آپ نہیں۔ ایک انصاری صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی حفاظت کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کفار کے مقابلہ کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ انصاری صحابی لڑتا لڑتا شہید ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کون میرا بچاؤ کرے گا، کون میری سیکورٹی کرے گا، کون میرے سامنے کفار سے لڑے گا، مشرکین سے لڑے گا؟ میں نے پھر کہا طلحہ نے، کہتے میں نے پھر کہا کہ میں اللہ کے رسول۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں۔ پھر ایک اور انصاری آگے بڑھے، انہوں نے پھر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے کفار کا مقابلہ کیا، اب وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح وہ 11 کے 11 صحابی شہید ہو گئے انصاری صحابہ کرام۔ تو طلحہ کہتے ہیں میں خود آگے بڑھا، پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور اتنے کفار آتے، مشرکین آتے جنگ احد میں، تو میں سب کو مارتا، سب سے لڑتا، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی جب میں کفار کو پیچھے ہٹاتا تو اللہ کے نبی کو میں اوپر پہاڑی کی طرف لے جاتا، پھر کفار آگے بڑھتے گا، پھر ان سے لڑتا، ان کو دور بھگاتا، پھر اللہ کے نبی میں آگے بڑھاتا، یہاں تک میں اللہ کے نبی کو ایک محفوظ مقام پر لے گیا۔ جب محفوظ مکان پر لے گیا تو پھر میرے پاس ابوبکر صدیق آئے، اللہ کے نبی کے پاس ابوبکر صدیق آئے۔ اللہ کے نبی کے دانت شہید ہو چکے تھے، ہونٹ پھٹ چکے تھے، اور ماتھے پر ایک لوہے کی کڑی، لوہے کا کوئی تیر تھا، وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی بیچارے تھکاوٹ سے چور اور زخموں سے چور، دانت شہید ہو چکے ہیں اور ہونٹ بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو ابوبکر صدیق مرہم پٹی کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑو، طلحہ کی خبر لو، طلحہ کا پتہ لو۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا طلحہ کو، اور طلحہ کے جسم پر 70 سے زیادہ جسموں کے نشان تھے اور وہ بے ہوش ہوئے پڑے تھے۔ تو میں نے کہا جنگ احد اصل میں طلحہ کا دن ہے، جنگ احد طلحہ کا دن ہے، اس جنگ کو اصل میں طلحہ نے لڑا ہے، یہ خاص دن طلحہ کے نام ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ صحت پاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ زندہ شہید ہے، طلحہ بن عبید اللہ زندہ شہید ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک محفل میں 10 بندوں کو خوشخبری دے دی کہ تم جنتی ہو، ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگ اس کو کہتے تھے زندہ شہید، سخی طلحہ، فیاض طلحہ۔ کہتے ہیں کہ دفعہ میرے پاس 7 لاکھ درہم تھے جو حضرت موت سے آئے تھے کاروبار کے لیے، کاروبار کے منافع سے۔ تو میرے گھر میں میں بڑا پریشان، رات مجھے نیند نہ آئے۔ میری بیوی نے کہا طلحہ کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ کہتے میں بڑا پریشان ہوں، میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں۔ میں اس میں پتہ نہیں کون سی بات ہے، آپ مدینہ کے غرباء میں، فقراء میں اس کو تقسیم کر دیں۔ میں نے تقسیم کر دیا۔ فرمایا مجھے کہا، میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ تم نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، تو پھر سارا تقسیم کر دیا۔ پھر میرے پاس ایک پلاٹ تھا 3 لاکھ درہم کا، جو مجھے عثمان بن عفان نے مجھے الاٹ کیا تھا، میرے نام کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا طلحہ مجھے کچھ تعاون کیجیے۔ میں نے کہا میرے پاس ایک پلاٹ ہے، بڑا اچھا پلاٹ ہے، یا تو وہ لے لو، فی سبیل اللہ اس کو لے لو، یا اس کے اتنی رقم کی، اتنے اس کی مالیت کی میرے پاس سے پیسہ لے لو، 3 لاکھ اس کی قیمت ہے، پلاٹ لے لو یا پیسہ لے لو۔ اس بندے نے کہا کہ میں تو 3 لاکھ درہم ہی لوں گا، میں پلاٹ نہیں لوں گا۔ تو طلحہ بن عبید اللہ نے وہ جو پیسے تھے 3 لاکھ درہم اس کو فی سبیل اللہ دے دیے، 7 لاکھ درہم ویسے دے دیے ایک اور جگہ پر، اور 3 لاکھ درہم اس کو دے دیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی